راحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم وبعث ثوابہا الی ارواح المؤمنین والمؤمنات سیما الی ارواح المرحومین البانیین والحاضرین وسیما الی ارواح الشہداء ملت جعفریہ وسیما الی روح پرفتو مرحوم و مغفور سید تصدق حسین حمدانی وزوجہ مرحومہ مغفورہ سید تصدق حسین حمدانی و ابن سید تصدق حسین حمدانی سید محسن حمدانی، اللہم اغفرہم واحشرہم مع النبی و آلہ الطہار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، تعجیل ظہور امام زمان بلند تر صلوات۔ مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب، اللهم صل على الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام، اللهم صل على محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
وصلی اللہ علی محمد المصطفى احمد المجتبى سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. فبسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فبسم اللہ الرحمن الرحیم. الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات. اللہم صلی علی محمد. محترم و معزز بزرگان عزیزان، عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، ارجمندان توحید، فرزندان امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، بارگاہ احدیت و سمدیت میں دعا گو ہوں. خلا کے دو عالم لم یزل ولا یضال آپ سب کا اس مقام مقدس پہ چلایا، بانیان کی یہ صف عذاب بچھائی، منتظمین کا انتظام و انصرام، آپ کی زحمات، بزرگان کی شفقت، خالق مالک اللہ اپنی بارگاہ عظیمہ میں منظور و مقبول فرمائے. جناب سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اجر عظیم، اجر جزیل عطا فرمائے. اور جن مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے آج کی مجلس عزا ہے، وہ مرحوم و مغفور سید تصدق حسین حمدانی، ان کی زوجہ مرحومہ، ان کے جوان سال بیٹے مرحوم، خالق ان کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے، منازل قبر و برزخ کو آسان فرمائے، جوار سید الشہداء علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے. خالق ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو امام کی آواز پہ لبیک کی توفیق عطا فرمائے. ایام فاطمیہ کا صدقہ کریم اللہ عالم انسانیت کو وبائی مرض سے نجات عطا فرما، بزرگان کو صحت و سلامتی عطا فرما، سہ شفقت کو سروں پہ قائم و دائم فرما، ارضی و سماوی بلیاس سے محفوظ فرما. رحمان اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، جن احباب نے ہمارے ذمہ جو دعائیں لگا رکھی ہیں تو بہتر جانتا ہے. تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پریشانیوں کو دور فرما. کریم اللہ ہماری دعائیں قبول بحق علی و بحق بطول. ان دعاؤں کی استجابت کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. حضرات محترم، تسلسل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اولاد کثیر عطا کی ہے، اور اولاد کثیر سے مراد جناب سیدات نساء العالمین ہیں، اور بی بی کی اولاد کائنات کے کونے کونے میں موجود ہے. اور سلام ہو اس اولاد زہرا پہ جو اپنے اپنے دور میں سیرت زہرا کو دنیا تک پہنچاتے رہے. سلام ہو ان زہرا کی بیٹیوں پہ جنہوں نے اپنی دادی زہرا کی سیرت اور کردار کو اپنا کر کار زینبیہ اختیار کر کے دنیا کی بیٹیوں کو وہ درس عمل دیا کہ آج بھی وہ نعرہ بلند کرتی ہیں
کہ خوف بس خدا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے۔ وہ ہمیشہ زہرا کے بیٹے کی سیرت کو اختیار کرتی ہیں، زہرا کی بیٹیوں کی سیرت کو اختیار کرتی ہیں، جو کنیزان زہرا ہیں، جو اولاد زہرا ہیں، اور یہی فیوز و برکات ہیں کہ اولاد زہرا نے قرآن پہ عمل کر کے دنیا کو وہ درس عمل دیا ہے کہ آج امام زمانہ کا حقیقی انداز میں انتظار ہو رہا ہے، اور وہ حقیقی انتظار وہی کر سکتا ہے جو کربلا کے ساتھ منسلک ہو، جو زہرا کے بیٹے کے اس مشن کے ساتھ منسلک ہو جس مشن کی بقا کے لیے اور جس مشن کی نشر و اشاعت کے لیے حسین نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا، اکبر کے سینے سے برچھی کو کھینچا، صغیر کو ہاتھوں پہ ذبح کرایا، ساری قربانیاں اس لیے دی تاکہ علی و زہرا کے مشن کو بچایا جائے، دنیا تک اس مشن کو پہنچایا جائے۔ آج اس مشن کی تکمیل کے لیے یہ مکتب اہل بیت کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، ہر شخص اپنی اپنی ہمت کے مطابق، اپنی اپنی توفیق کے مطابق اس عظیم درس کی آبیاری کر رہا ہے اور اپنی اپنی توفیقات کے مطابق اپنا حصہ شامل کر رہا ہے۔ اگر یہ آبیاری، یہ حصے کی شمولیت للہیت کے لیے ہے، تقرب اللہ کے لیے ہے، خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہے، تو رب اکبر کا وعدہ ہے بروز محشر تمہارے لیے فاطمہ زہرا شفیع بنے گی، تمہارے لیے زہرا دروازے جنت پہ رک جائے گی، تمہارے لیے فاطمہ زہرا شفاعت فرمائے گی۔ بی بی زہرا کی عظمتوں کو سلام۔ میں ایک اہم ترین بات کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، بزرگان کے لیے تذکر ہے، عزیزان کے لیے، بیٹوں کے لیے، برادران کے لیے یہ درس عمل ہے کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ تسبیح زہرا کی جو عظمت اور اہمیت ہے وہ متصل بالصلاۃ ہونا چاہیے۔ جو ہی سلام نماز آپ پھیریں اور 3 مرتبہ درود پاک کی تلاوت فرما لیں، اس کے فوراً بعد نیت کریں تسبیح زہرا پڑھتا ہوں قربتاً اللہ۔ تسبیح زہرا آپ اس کے ساتھ نماز کے ساتھ متصل کریں۔ علماء حق کا بیان کرتے ہیں اس تسبیح زہرا کو رب اکبر کبھی رد نہیں کرتا، اور جب اس تسبیح کو رد نہیں کرتا، جو تسبیح زہرا متصل بالصلاۃ ہو جاتی ہے، نماز کے ساتھ متصل ہو جاتی ہے، وہ نماز وہ اس تسبیح کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا آپ آیت الکرسی پڑھیں، اس کی بڑی عظمت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ جو بعد از نماز آیت الکرسی کی تلاوت فرماتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت اور اس کے درمیان فقط قبر کا فاصلہ رکھ دیتا ہے کہ اسے موت آئے، قبر کی منازل کو طے کرے، پھر اس کے بعد جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے۔ لیکن ایک المیہ ہے کہ جب ہم تسبیح زہرا پڑھتے ہیں اپنی زبان کو بہت تیز چلاتے ہیں، اور وہ جو تلفظ ہے وہ کامل نہیں ہوتا۔ تلفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذرا آپ کاؤنٹ کریں کہ یہ جو ہم ذکر ہے تقریباً 101 مرتبہ ہم یہ ذکر کرتے ہیں، یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ آپ اپنی تسبیحوں کو گنیں کہ اس کے دانے کتنے ہیں۔ اگر 100 ہیں تو لا الہ الا اللہ آپ نے تسبیح کے دانے کے علاوہ پڑھنا ہے تاکہ وہ ذکر کامل ہو جائے 101 مرتبہ۔
یہ تسبیح زہرا ہے، اور اس تسبیح زہرا میں کمی بیشی نہیں کرنا، جو تعداد دی گئی ہے اس تعداد کو کامل کرنا ہے، نہ اس میں زیادتی کرنی ہے نہ اس ذکر میں کمی کرنا۔ اس کے لیے ایک علماء بزرگان نے بڑا خوبصورت تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے مثال عنایت فرمائی کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ 34 قدم چلیں گے اور اس کے بعد زمین کو کھودیں گے تو آپ کو خزانہ ملے گا۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ اگر آپ کہیں کہ میں 33 قدم پہ زمین کو کھودنا شروع کر دوں یا 35ویں قدم پہ زمین کو کھودنا شروع کر دوں تو وہ مجھے خزانہ حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا جو تعداد معین ہے جس ذکر کی، اس ذکر کو اتنا بجا لانا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا، اور اس کو کاؤنٹ کریں کہ ہم کتنے سیکنڈ میں یہ ذکر پورا کر لیتے ہیں، اتنا تیزی سے کہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں یہ جملہ کہہ دوں کہ گویا ایسے لگتا ہے جیسے شبینہ پڑھا جا رہا ہے۔ شبینہ جب پڑھا جاتا ہے تو تلاوت قرآن کی سمجھ نہیں آتی، وہ طوطے کی طرح ایک رٹا ہوتا ہے اور ان کا مقصد ہوتا ہے ختم قرآن، 30 پاروں کی تلاوت کو کامل کرنا، چاہے وہ جیسے بھی ہو اس کو پورا رات کو ختم کرنا ہے۔ لیکن روایات مستندہ میں ملتا ہے کہ اگر آپ ایک رکوع رات میں پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اپنی زندگیوں پہ نافذ کر لیں، تو وہ 30 پاروں کی تلاوت سے ایک رکوع کی تلاوت افضل ہے، وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ ایک رکوع کو سمجھ کر تلاوت فرمائیں، اب آپ معرفت خدا کو سمجھیں اور معرفت حاصل کر کے عارف باللہ کی منزل پہ فائز ہوں، اور آپ اس کی عظمت کو سمجھیں کہ تسبیح زہرا کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ مکمل تلفظ کے ساتھ ذکر کرنا واجب اور لازم ہے۔ اگر آپ اس کو اتنا سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ بجا لائیں گے، ایک عالم نے تجزیہ کیا ہے کہ 28 سیکنڈ میں لوگ تسبیح مکمل پڑھ لیتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 2 منٹ اور 30 سیکنڈ یعنی 2.5 منٹ کم از کم حد اقل تسبیح پہ صرف ہونے چاہیے۔ اب ہم اپنا تجزیہ خود کریں، اپنا محاسبہ نفس خود کریں کہ ہم کس انداز میں تسبیح کا ذکر کرتے ہیں۔ بہت سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، جس سے تلفظ غلط ہو جاتا ہے اور وہ تسبیح ہم نے کہا کہ بھئی ہم نے سفر کا آغاز کیا، تسبیح زہرا پڑھی، دعائیں سفر پڑھی، اس کے باوجود بھی سفر میں پریشانیاں ہوئیں، صدقہ بھی دیا۔ یہ ذرا توجہ فرمائیں کہ وہ صدقہ مال حلال سے تھا، وہ صدقہ رزق حلال سے تھا۔ جو میں نے تسبیح زہرا پڑھی وہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھی، خضوع اور خشوع کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھا۔ اگر پڑھا ہے تو یقیناً اس ذکر کے فیوز و برکات سے آپ دنیا میں بھی مستفیض ہوں گے اور آخرت میں بھی مستفیض ہوں گے۔ اور اگر روایات میں ملتا ہے، مجتہدین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کسی مشکل کے حل کے لیے تسبیح زہرا کی منت مانتے ہیں کہ پروردگارا میری فلاں مشکل حل ہو جائے، میں تسبیح زہرا کا ذکر کروں گا، فرمایا وہ تسبیح کے صدقے مشکل حل ہو جاتی ہے، منت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس تسبیح کا جب آپ ارادہ کریں گے اور اس ذکر کو ادا کرنے کے لیے منت مانیں گے تو کتنے فیوز و برکات سے آپ مستفیض ہوں گے۔ فرمایا سب سے پہلے آپ وضو کریں گے، سبحان اللہ، باطہارت ہوں گے، اگر آپ پر غسل واجب ہے تو غسل کریں گے۔
فرمایا اس منت کی ادائیگی کے لیے جب آپ با طہارت ہوتے ہیں، با وضو ہوتے ہیں، رب اکبر ایسے متقی پرہیزگار کے وضو کرنے کی وجہ سے جو قطرات زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وضو کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تا قیام قیامت اس وضو کرنے والے کے لیے استغفار کرنا اور اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج کرنا۔ اتنی بڑی عظمت۔ نماز کے لیے تو آپ وضو کرتے ہی ہیں، آپ روزہ رکھنے کے لیے وضو غسل کرتے ہی ہیں، لیکن اگر تسبیح زہرا کے لیے آپ وضو فرمائیں، فرمایا اس کی اتنی عظمت ہے، اتنے فیوز و برکات ہیں، اور اگر وہ ادعیہ، وہ دعائیں، وہ مناجات جو وضو کی مسنون دعائیں ہیں، مستحب دعائیں ہیں، آپ وضو کرتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھیں، یاد کریں یا لکھ کر سامنے رکھیں، لٹکائیں بیسن کے سامنے جائے وضو پر، ساتھ ساتھ ان کی تلاوت کریں اور وضو کریں۔ فرمایا پھر ایک قطرے سے ایک فرشتہ نہیں، ایک قطرے سے کئی فرشتے خالق ہوں گے اور وہ فرشتے تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ یہ عارف باللہ بننے کے لیے، منزل عرفان پہ فیض ہونے کے لیے با وضو رہنا، با طہارت رہنا، پاکیزگی اختیار کرنا، نفس امارہ پہ کنٹرول کرنا، نفس امارہ کو مات دینا، یہ تسبیح زہرا کے صدقے میں فیوز و برکات کا حصول ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس تسبیح زہرا کو تس کو احتشام کے ساتھ، خضوع و خشوع کے ساتھ تذکر دیا گیا ہے کہ تس کو احتشام کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھیں اور مکمل تلفظ کے ساتھ اس ذکر کو ادا کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور فرمایا آپ اس مشکل اور پریشانی کے لیے جو منت مان رہے ہیں تسبیح زہرا پڑھنے کی، فرمایا یہ اس پریشانی سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی مریض لا علاج ہے، اگر آپ امتحان کے لیے کمرے امتحان میں جا رہے ہیں، داخل ہونے سے پہلے تسبیح زہرا کا ورد کریں۔ سفر پہ جا رہے ہیں، سفر کے آغاز سے پہلے تسبیح زہرا کا آپ ورد کریں۔ آپ کسی مقصد کے لیے کہیں جا رہے ہیں، کسی آفس میں جا رہے ہیں، کسی افیسر سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، فرمایا تسبیح زہرا کا ورد کر کے جاؤ، زہرا جانے اور وہ تمہارا کام جانے۔ خالق لم یزل لا یزال زہرا کے صدقے میں اور اس ذکر عظیم کے صدقے میں آپ کی ہر مشکل کو حل کرے گا۔ اور آپ سن کر یہ جملہ حیران ہوں گے، جہاں آپ اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، جہاں آپ ذکر و اذکار کراتے ہیں، آیت کریمہ کا ورد کرواتے ہیں مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے، فرمایا کبھی اہتمام کیا ہے محفل تسبیح زہرا کا؟ یعنی آپ اپنے گھروں میں تسبیح زہرا کی محفل کریں، اگر 14 مومنین کو بلا لیں اور ہر مومن سے کہیں کہ آپ 14 مرتبہ تسبیح زہرا پڑھیں اور نیاز زہرا کا دسترخوان بچھا دیا جائے، پھر دیکھیے اس گھرانے میں فیوز و برکات کا نزول کیسے ہوتا ہے، پریشانیاں دور کیسے ہوتی ہیں۔ کبھی ہم نے توجہ نہیں کی، اس تسبیح کی عظمت اور اہمیت کو ہم نے درک نہیں کیا۔ اگر ہم درک کر لیتے تو پھر دیکھتے کہ اس کے فیوز و برکات کتنے ہیں، اس تسبیح زہرا کی عظمتیں کتنی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جہاں آپ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، آپ اپنے مرحومین کے لیے ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ آپ اپنی نماز کے لیے ایک تسبیح پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے، اگر کسی کا والد اس دنیا سے چلا گیا ہے، والدہ چلی گئی ہے، اپنے آباء و اجداد کے لیے تمام کو شامل کر لیں گے
اور تسبیح زہرا ان کو ایصال کریں گے. فرمایا یہ باقی اذکار سے زیادہ عظیم ذکر ہے، اور ان کی قبر میں ان مرحومین کے لیے یہ تسبیح زہرا، یہ ورد تسبیح زہرا قبر میں مرحومین کی راحت کا سبب بنتا ہے، مرحومین کے لیے سکون کا وسیلہ قرار پاتا ہے ذکر تسبیح زہرا. بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے. آپ اپنے پریشانیوں کی دوری کے لیے اس چیز کو اپنے عبادات میں، اپنے گھر میں فیوز و برکات کی محافل میں اس محفل کا اضافہ کیجئے کہ نیاز سیدہ ہو، دسترخوان بچھایا جائے، نماز روزہ کے پابند متقی مومنین کو بلایا جائے، دسترخوان کی زینت بنایا جائے، اور کم از کم حد اقل 14 مومنین ہوں، 9 مومنین ہوں، 12 مومنین ہوں، یا کم از کم 5 مومنین ہوں، اور ہر مومن سے 14 مرتبہ تسبیح زہرا کا تقاضا کیا جائے. فرمایا پھر دیکھیے رزق حلال میں برکت کتنی ہوتی ہے، پریشانیاں دور کیسے ہوتی ہیں. یا علی علیہ السلام، تسبیح زہرا عبادات کی قبولیت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. ایک مومن کہتے ہیں کہ میں بزنس مین تھا، بہت بڑا کاروبار تھا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی آنن فانن کیا ہوا. کسی حاسد کے حسد کی وجہ سے نظر بد لگی اور کاروبار میں عجیب ہلچل مچ گئی، نقصان ہی نقصان، پریشانی ہی پریشانی. جو قدم آگے رکھتا ہوں وہ پیچھے جاتا ہے. بہت سارے حربے استعمال کیے، لوگوں کے ساتھ مشورہ جات کیے، لیکن کاروبار سے برکت اٹھ گئی. میں نے اپنا حساب و کتاب کیا. وہ بزنس مین کہتے ہیں کہ کہیں میں نے خمس کے حساب میں کوئی کمی بیشی تو نہیں کرتی، میں نے حق کے زہرا کو کہیں غصب تو نہیں کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے واجبات مالی میں کوئی ڈنڈی مار دی ہو، اس میں کوئی نقص واقع ہو گیا ہو. سارے حساب کتاب کیے کامل ہیں، کوئی اس میں نقص نہیں ہے. وہ عالم ربانی کے پاس گئے، استفسار کیا کہ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی دور نہیں ہو رہی. عالم ربانی فرماتے ہیں یہ بتلا کوئی منت تو نہیں مانی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کوئی منت تو نہیں مانی تھی جس کی ادائیگی فراموش کر چکے ہو. اور میں یہ عرض کروں کہ یہ جو منت مانی جاتی ہے اس کا یاد رہنا یہ بھی توفیق پروردگار ہے. اور ابھی چند لمحے ایک مومن سے میں نے سنا کہ اس نے ایک دربار پہ منت مانی، جو بزرگ سید تھے، عالم ربانی تھے، زہد و تقوی کی منزل پہ فائز تھے. اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا، اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا جوان ہوا، زیور علم و عمل سے آراستہ و پیراستہ ہوا. آج انہوں نے اس نیاز کو ادا کیا جو آج سے کم از کم 22-23 سال پہلے مانی تھی. اور اس منت کا یاد رہنا یہ توفیق پروردگار ہے. معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنی دعا و مناجات میں ایک دعا ضرور کیا کرو، پروردگارا اپنی توفیقات میرے شامل حال رکھ. اگر ایک لمحے کے لیے توفیق پروردگار سلب ہو جائے انسان فیوز و برکات سے محروم ہو جاتا ہے. اور اگر 20-23 سال 25 سال پہلے میں نے منت مانی ہے اور اس کو ادا نہیں کیا، یہ توفیق پروردگار سلب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں فراموش کر بیٹھا. مجھے یاد، اور جب منت پوری ہو جائے تو اس کا ادا کرنا واجب و لازم ہے. بڑی عجیب سی بات مجھے یاد آ گئی. ایک بزرگ عالم دین کی زبانی سنا کہ ایک شخص نے زمانہ پیمبر میں منت مانی، پروردگارا اگر میرا یہ کام ہو گیا
تو میں نجس العین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا۔ شریعت مقدسہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ نجس العین کتنی چیزیں ہیں؟ کتا، سور اور دمائے ثلاثہ اور کافر، یہ چیزیں نجس العین ہیں۔ کافر جو ہے وہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن باقی جو نجاسات ہیں وہ کبھی پاک نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کہ میں نجس العین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا اگر یہ منت پوری ہو گئی۔ اللہ نے امتحان لیا اور اس کا کام ہو گیا، اس کی منت پوری ہو گئی۔ اب پریشان ہے کہ میں نجس العین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیسے کھاؤں؟ پاک پیغمبر کا زمانہ ہے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ منت مانی تھی، پوری ہو گئی ہے، اب ادا کرنا ہے، میں پریشان ہوں، اس کو ادا کیسے کروں؟ اللہ کا رسول رحمتاً للعالمین کے چہرے شفقت پہ، رحمت پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے اور فرمایا کہ دین اسلام میں ایسی منت ماننے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ اجازت نہیں، لیکن گھبرا نہیں، چونکہ تو نے منت مان لی ہے، اب پوری ہو گئی ہے، اس کا ادا کرنا بھی لازم ہے، تو گھبرا نہیں، کوئی ایسا فرد ڈھونڈ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز نہ پڑھی ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کر، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ایک نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی ہو، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، تیری منت۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز ادا نہ کی۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا، امام کا چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے، غلام ہے، محب ہے، مودت فی القربہ کی منزل پہ فیض ہے، امام کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی، اور ہر سال آ کر امام کی خدمت میں خمس پیش کرتا تھا، اپنے واجبات مالی لے کر آتا تھا، اور ہر سال جب آتا امام کے علم سے، احکام شریعت سے استفادہ کرتا۔ اس سال جو آیا تو امام کی خدمت میں عرض گزار ہوا، مولا میں فلاں بزنس کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے حکم فرمائیے کہ میں وہ بزنس کروں یا نہ کروں۔ امام نے 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھی، استخارہ فرمایا اور فرمایا کہ آپ یہ کاروبار نہ کریں، توجہ ہے آپ سب کی، آپ یہ کاروبار نہ کریں، آپ کے لیے یہ سود ماند نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے عظمت محمد و اہل بیت محمد پہ۔ یا اللہ، بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے کیا فرمایا کہ یہ کاروبار نہ کریں، کہا مولا ٹھیک ہے، یہ چلا گیا، وہاں اپنے وطن پہنچا اور اس نے کاروبار شروع کر دیا، اور اس کو کاروبار میں بہت پرافٹ ہوا، بہت زیادہ نفع ہوا، حیران پریشان ہے، سوچ میں ڈوبا ہوا ہے، مولا نے منع کیا ہے، میں نے کاروبار شروع کر دیا ہے، مولا نے تو اس لیے منع کیا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے بہت بڑا نقصان ہو جائے، میری اصل زر بھی ڈوب جائے، لیکن میں نے امام کی مخالفت کرتے ہوئے کاروبار کو شروع کر دیا ہے اور مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ سال کے بعد حساب کتاب کیا، پہلے سینکڑوں میں پرافٹ ہوتا تھا، اب لاکھوں میں، ہزاروں میں ہوا، حیران پریشان، خمس بھی زیادہ بنا۔ یہ امام کی خدمت میں سال گزرنے کے بعد دوبارہ حاضر ہوا، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے مولا آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال آپ سے میں نے اجازت طلب کی تھی، آپ نے منع کیا، میں نے کاروبار شروع کر دیا، مجھے نقصان نہیں ہوا، مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ امام معصوم فرماتے ہیں تجھے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اللہ اکبر، تجھے بہت بڑا نقصان ہوا ہے؟ نہیں مولا مجھے تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں پرافٹ ہوا ہے، اتنا فائدہ ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو تجھے نقصان ہوا ہے تو اس سے نا آشنا ہے،
مولا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ذرا ادا کر دیجئے۔ امام فرماتے ہیں میں علم امامت سے جانتا تھا، تو یاد کر اس کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے اس سال کے فلاں مہینے میں، فلاں مہینے کے فلاں ہفتے میں، اس ہفتے کے فلاں دن میں مصروفیت کی وجہ سے تیری ایک نماز واجب قضا ہو گئی، بعد میں تو نے قضا بھی بجا لی، لیکن پورے سال کا پرافٹ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، وہ تجھے ایک نماز کا نعم البدل نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر، تجھے اس کا نعم البدل، یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم پسند نہیں کرتے ہمارا چاہنے والا کاروبار کی وجہ سے ایک واجب نماز کو مس کر دے۔ سارے سال کا کاروبار قربان کرا سکتے ہیں لیکن ایک نماز کی قربانی قبول، یہی وجہ تھی کہ امام معصوم نے کس انداز میں نماز کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا۔ صدیقۃ القبریٰ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے کس طرح مصلی عبادت کو زینت بخشی، کس انداز میں عبادت پروردگار کو ادا کیا۔ پہلو زخمی ہے، ہاتھ پہلو پہ ہے، لیکن نماز قضا نہیں ہے۔ اور سلام اس تربیت زہرا پہ جس زہرا کی بیٹیوں نے بے پلانے اونٹوں پر بھی نماز کو قضا نہیں کیا، زہرا زادیوں نے بے پلانے اونٹوں پہ پانی بھی نہیں تھا تیمم کر کے، اللہ جانے اس جملے کی سمجھ نہیں آتی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اللہ جانے تیمم بھی کیسے ہوتا تھا۔ نماز فریضہ تو درکنار، نماز تہجد بھی قضا نہیں ہے۔ اور امام حسین نے آخری الوداع کے وقت یہی فرمایا تھا، اختی زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی عظمت ہے۔ زہرا نے مصلی کو کیسے زینت دی، زہرا کی بیٹیوں نے مصلی کو کیسے عظمت عطا کی۔ عزادارو، آج اگر یہ محراب باقی ہے، مصلی باقی ہے، ہمارے پاس نماز موجود ہے، یہ صدقہ ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، زہرا کی اولاد کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، عجیب روایات ہیں کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دروازے کے نیچے زخمی ہو گئی، محسن شہید ہو گیا اور کنیز نے سہارا دیا، پہلا سوال یہ کیا میرا سرتاج علی کہاں ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا سن سکو گے جملہ، جب بی بی نے یہ سوال کیا، کنیزوں نے بتایا یا زہرا علی کو رسی میں باندھ کے دربار لے کے جا رہے ہیں۔ عزادارو، جتنا بھی زخمی حالت میں زہرا تھی اپنا زخم بھول گیا، اپنے پہلو کا درد بھول گیا، جلدی سے گئی، اپنے سرتاج وارث علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کہا میں اپنے علی کو نہیں جانے دوں گی، علی دربار میں نہیں جائیں گے۔ عزادارو، جب مضبوطی سے ہاتھ کو تھاما نا، ان ظالموں نے کوشش کی علی کو لے جائیں، لیکن زہرا وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ عزادار مجھے معاف کرنا، بلاخص سادات، زہرا پہ مصیبتوں کے پہاڑ کیسے آئے؟ ایک ظالم نے کنفذ کو اشارہ کیا، تازیانہ اٹھا، زہرا کا ہاتھ چھڑا۔ عزادار نے مظلوم کربلا، حسن و حسین بھی دیکھ رہے تھے، زینب و کلثوم بھی دیکھ رہی تھی، ظالم نے تازیانہ فضا میں لہرایا، زہرا کے بازو پہ تازیانہ مارا، زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ سے چھوٹا، وہ تازیانہ اتنا ظلم بھرا تھا، بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، پہلو پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتی تھی، اس لیے باپ کی قبر پہ آ کر یہی بیان کرتی تھی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیہلیا۔ او من مٹیوں کے نیچے سو جانے والے، او میرے بابیر بابا، او میرے سلطان بابا، آ دیکھ تیرے بعد زہرا پہ مصیبت
تیرے